ہمت ہے کہ کوئی کسی کی مدد کرے۔ مثال کے طور پہ اگر مشرکین مکہ بتوں سے مدد مانگتے تھے تو بت تو بے اختیار تھے، اس لیے ان سے تو مدد مانگنا ہی حرام ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بزرگ کسی قبر کے اندر موجود ہیں، یہ بحث علیحدہ ہے کہ وہ زندہ ہیں کہ مردہ ہیں، لیکن قبر کے اندر ہے تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ کی ظاہری طور پہ کوئی مدد کر سکتے، تو ان سے مدد مانگنا ہی حرام ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو عقیدہ بیان کیا جاتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو اب یہاں بیٹھ کے اگر ان سے مدد مانگی جائے تو یہ حرام ہے۔ لیکن اس وقت جب حضور موجود تھے اور صحابہ موجود تھے تو صحابہ حضور سے مدد مانگتے تھے، تو آپ جس حد تک مدد کر سکتے تھے آپ مدد کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حد تک مدد کر سکتے تھے انہوں نے مدد کی۔ کربلا کی سرزمین پہ نواسہ رسول اگر شہید ہوتا ہے اور اس کا خاندان وہ شہید ہوتا ہے تو اگر حضرت علی نے مدد کرنی ہوتی تو وہاں مدد فرماتے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر خود اختیار ہوتا تو کربلا کی سرزمین میں خود مدد کرتے، لیکن وہاں امام حسین نے بھی اگر میدان کربلا میں کسی کو مدد کے لیے پکارا تو اللہ کی ذات تھی۔ خیبر کے اندر بھی، خیبر کے قلعے کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کسی کو پکارا تو وہ اللہ کی ذات تھی۔ میدان بدر کے اندر ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تو اللہ کی ذات تھی۔ تو جہاں انسان کا اختیار نہیں چلتا وہاں پہ سوائے اللہ کے کسی اور کی مدد کی نہ امید رکھنی چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے جس انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ میری مدد کر سکتا ہے تو اس کے پیچھے بھی یقین اور بھروسہ اللہ پہ ہی ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سبب تو ہے، مسبب الاسباب نہیں، یہ بھی میری مدد اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ دیکھیں نا، ایک مریض ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے تو اب ڈاکٹر اس کی مدد تو کر رہا ہے لیکن اس مدد کے اندر اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ اس لیے آپ بات کو جہاں سے جدھر بھی لے جائیں عقیدہ یہی بنتا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ مدد ہم تجھ ہی سے مانگتے۔ تو یہ میں نے کل بتایا تھا کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ میں یہ جو واو ہے یہ تفسیری ہے، واو تفسیری ہے۔ ایک واو قسمیہ بھی ہوتی ہے، بعض جگہ واو قسم کے طور پہ آتی ہے، واللہ عربی میں کہتا ہے نا واللہ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی قسم، وہ واو قسمی ہوتی ہے۔ بعض واو جو ہوتی ہے وہ اگلے جملے کو جوڑنے کے لیے ہوتی ہے، میں نے اور اس نے، واو کا معنی اور بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں جو واو ہے یہ واو تفسیری ہے، یعنی یہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور مدد ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو اس لیے یا رسول اللہ مدد کہنا، یا علی مدد کہنا، یا حسین مدد کہنا یہ تو جائز نہیں ہے، اور کسی انسان سے کہنا جو سامنے موجود ہو اور اس کے بعد اختیار بھی ہو کہ آپ میری مدد کریں یہ جائز ہے۔ اب وہ ناجائز بھی اللہ نے اور اس کے رسول نے کیا ہے، یہ جائز بھی اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے، اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا اور اسی پہ بنیاد بنا کے چلنا کہ یا اللہ مدد، یہ ہے عقیدہ توحید۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں۔ اب مدد کیا مانگتے ہیں؟
اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہاں دعا سکھلا رہا ہے کہ جب تم نے مجھ سے مانگنا ہے تو میری شان کے مطابق مانگنا۔ یہ بھی آداب دعا میں سے ہے کہ کوئی چیز بھی اگر آپ کسی سے مانگتے ہیں تو اس کی شان کے مطابق مانگیں، اس کی پرسنالٹی کے مطابق مانگیں، اس کے قد و کاٹ کو دیکھ کے مانگیں۔ اور اس کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک وزیر اعظم ہے، اور وہ اگر آپ کے علاقے کے اندر آتا ہے اور آپ کی ملاقات اس سے ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی وزیر اعظم صاحب آئے ہیں تو فائدہ اٹھانا چاہیے، تو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں یار میرے محلے کی گلی بنوا دیں، تو یہ وزیر اعظم کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ گلی بنوانا کونسلر کا کام ہے۔ اب کہاں کونسلر اور کہاں وزیر اعظم، کتنے مہر علی کتنے تیری سرات۔ اب کونسلر کا کام آپ وزیر اعظم سے کہہ لیں۔ اسی طریقے سے ایک کونسلر آپ کے پاس آ جاتا ہے اور کونسلر سے آپ کہتے ہیں کہ یہ GT روڈ ہمارا بنوا دو، تو یہ اس کونسلر کی شان ہی نہیں ہے، بھائی وہ گلی سے آگے کوئی چیز نہیں بنوا سکتا۔ اور وزیر اعظم کے لیے GT روڈ بھی چھوٹی، اس کو موٹر وے کہنی چاہیے کہ موٹر وے بنوا دو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک شان ہے کہ اللہ سے ایسی چیز مانگو جو اللہ کی شان کے مطابق۔ وہ ہمارے ایک نمازی اکثر دعا مانگا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے 70 کروڑ روپے دے۔ اب یہ اللہ کی شان نہیں۔ آپ ساری دنیا بھی اللہ سے مانگ لیں نا کہ اللہ مجھے دنیا کی ساری نعمت عطا فرما دے، تو یہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو ایک حقیر چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بہت غریب ہوں، تو اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی مال عطا فرمائے۔ تو اس سے تو ایک یہ بات بھی ثابت ہو گئی ہے کہ دعا کروانا یہ بھی سنت صحابہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا یار کوئی اور چیز مانگے، تو کیا مانگ رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ فی الحال تو مجھے جو چیز ضرورت ہے نا وہ آپ مانگیں، باقی چیزوں کو چھوڑیں، باقی کر لیں گے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ سے کثرت مال عطا فرما۔ اس صحابی کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں دے دی، اور بکریوں میں اتنی برکت پڑ گئی کہ وہ جو جس علاقے میں رہتا تھا وہ علاقہ چھوٹا ہو، تو وہ بکریاں لے کے دوسرے علاقے میں چلا گیا، اتنی زیادہ بکریاں ہو گئی۔ 1 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اس کے پاس اور اس سے کہو کہ بکریوں کی زکوٰۃ نکالو۔ تو وہ گئے، انہوں نے کہا بھئی اللہ کے نبی نے بھیجا ہے بکریوں کی زکوٰۃ کو۔ اس نے کہا زکوٰۃ کس چیز کی دوں؟ محنت میں نے کی ہے اور ان کی پرورش میں نے کی ہے، زکوٰۃ تم کس بات کی لینے آئے؟ اس صحابی واپس آ گئے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر چکا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو رہنے دو۔ کچھ عرصے کے بعد وہ آدمی خود زکوٰۃ لے کے آ گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے کہا چلو زکوٰۃ دے ہی جاؤ۔ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے منع فرما دیا کہ اب اس سے زکوٰۃ نہیں لیتی، اور تمہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ تو وہ آدمی مرتد ہو کے مرا۔ تو دنیا کے لیے دعا کرتے رہنا اور دنیا مانگنا یہ تو ویسے بھی عیبدار چیز ہے، لیکن یہ جو قرآن نے دعا سکھلائی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس اچھی دنیا سے مراد یہ نہیں ہے کہ مجھے بنگلہ دے دو اور مجھے 2D کار مل جائے اور دنیا کی جتنی آسائشیں مل جائیں یہ اچھی دنیا ہے۔ اچھی دنیا اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اچھی دنیا کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی مل جائے، حلال کی ملے، عزت کے ساتھ ملے، جس میں 3 ٹائم کا کھانا مل جائے، سادہ سا پہننے کے لیے 2 جوڑے کپڑوں کے مل جائیں، اور رہنے کے لیے ایک سادی سی چھت مل جائے، لیکن عزت اور وقار کے ساتھ ہو، میں ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانے والا نہ ہوں۔ اس کو کہتے ہیں اچھی دنیا۔ یہ اچھی دنیا نہیں ہوتی ہے کہ 10 کنال پہ مکان ہو اور اس کے اندر 8-10 کاریں کھڑی ہوں اور 15-20 نوکر موجود ہوں، تو آدمی یہ سمجھے۔ اگر یہ دنیا اچھی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے آفر کی تھی۔
آپ کہیں تو میں مکہ کے پہاڑ آپ کے لیے سونے کے بنا دوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی مصلح اٹھایا تو سونے کی اشرفیاں پڑی تھی۔ کہا میری بچی دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ ان اشرفیوں کو اٹھا اور عیش کے ساتھ زندگی گزار، دوسرا یہ ہے کہ ان سے کنارہ کر جنت میں عورتوں کی سردار بن جائے۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت فاطمہ نے اس کو تھوک دیا تھا، مجھے نہیں چاہیے یہ دنیا، اور کئی صحابہ ایسے تھے۔ تو اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ اللہ کی شان یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز مانگو جو دنیا سے بڑی چیز ہے، اور وہ ہے ہدایت۔ ہدایت سے بڑی کوئی چیز نہیں، اور یہ ایسی چیز ہے جو اللہ بڑے لوگوں کو دیتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بڑے کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑا فرعون، قارون اور نمرود نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تو بڑا ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، زکریا، یحییٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ یہ جو جتنے پیغمبر، جتنے نبی اور جتنے رسول گزرے ہیں، یہ سارے اللہ کے نزدیک بڑے تھے، اور بڑوں کو اللہ نے ہمیشہ بڑی چیز دی ہے۔ سمجھ آئیے؟ تو ان پیغمبروں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ اولیاء کرام، ان اولیاء کی بڑائی یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، ان کے پاس دنیا نہیں تھی۔ یعنی آپ دیکھ لیں جتنے بزرگ گزرے ہیں دنیا سے، ان کی اگر آپ ہسٹری پڑھیں، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سلطان باہو، اب سلطان باہو کی جو اب اولاد ہے ان کے ٹھاٹھ باٹھ آپ دیکھ لیں۔ ہمارے تو وہ الیکشن کے زمانے میں گئے تھے ایک دفعہ، تو ان کے کتے جناب دیکھ کے حیران ہو گئے کہ جو ان کو خوراکیں کھلائی جا رہی ہیں، بڑی شان کے کتے اور گھوڑے۔ لیکن حضرت سلطان باہو کی اپنی تاریخ آپ پڑھیں کہ انہوں نے کس سادگی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ اسی طرح یہ پیر میر علی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تاریخ آپ پڑھ لیں کہ کتنی سادگی سے انہوں نے زندگی گزاری۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اس پہ بیان کیا ان کے حوالے سے، کتنے وہ سال۔ لیکن ابھی آپ جب گورڑا شریف جائیں تو میں تو ان کے خود گیا تھا، محلات دیکھے تھے، میں حیران ہو گیا۔ گاڑی پہ تو بندہ سیر کرتا ان کے محلات جو انہوں نے بنائے۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے تھے ان کے پاس سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہوتی تھی، اور وہی ہدایت کو لے کے وہ چلتے تھے۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ کے نزدیک وہ ہدایت ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے بڑی چیز مجھ سے مانگو، اور وہ بڑی چیز ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دے۔ اب جسے سیدھا راستہ مل گیا ہے اس کو سکون مل گیا، کیونکہ سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ محلات میں رہ کے اگر سکون نہ ملے تو وہ پھر زندگی نہیں ہوتی، لیکن جھونپڑیوں کے اندر رہ کے اگر سکون مل جاتا ہے اور اطمینان مل جاتا ہے تو وہ انسان دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جس کے پاس سکون موجود، اور سکون ملتا ہے ہمیشہ ہدایت کی بنیاد۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہدایت مل جائے گی تو ہر چیز مل جائے گی، دنیا کی ہر نعمت۔ اور ہدایت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جب بندے کو ہدایت مل جاتی ہے تو دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہے، پھر دنیا کی اس کے نزدیک ویلیو نہیں ہوتی۔ یہ ہدایت کی علامت ہے کہ جب کسی بندے کو ہدایت مل جائے تو دنیا کی اس کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ دنیا کو گھاس ہی نہیں ڈالتی، دنیا اس کے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے۔ بندہ کہتا ہے یار عجیب آدمی ہے، دولت اس کے پیچھے پھر رہی ہے، پروٹوکول اس کے پیچھے پھر رہا ہے، ٹھاٹ باٹ اس کے پیچھے پھر رہا ہے، ہٹو بچوں کی صدائیں لگ رہی ہیں اور اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بندے کے پاس ہدایت ہے۔ تو ہمیشہ اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، اہدنا، ہمیں دیکھا، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ صراط کہتے ہیں راستے کو، مستقیم کہتے ہیں سیدھے کو۔ اچھا، اب وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اس کی وضاحت بھی اللہ نے فرما دی۔ صراط الذین، راستہ، الذین، ان لوگوں کا، انعمت علیہ، انعام کیا، علیہم، ان پر،
ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اس پہ مفسرین قرآن نے کہا کہ 4 طرح کے لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن میں خود اللہ نے کیا۔ اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا، وہ انبیاء ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صدیقین ہیں اور وہ صالحین۔ ان 4 لوگوں کے راستے پہ اللہ تعالی ہمیں چلائے، ایک اللہ کے نبی، ایک شہید، ایک صدیقین۔ صدیق کہتے ہیں سچ بولنے والے، جنہوں نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جن کی پوری زندگی سچ کے دائرے میں گھومتی ہے۔ اور چوتھا آدمی صالحین، صالح کہتے ہیں نیک کو۔ تو سیدھا راستہ اگر دیکھنا ہو تو ان 4 لوگوں کو دیکھ لو کہ اللہ کے نبی، ان کی زندگی کیسی تھی، شہداء، ان کی موت کیسے آئی، اسی لیے موت مانگنی چاہیے تو شہادت کی موت مانگنی چاہیے۔ ویسے تو موت مانگنی ہی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی اللہ سے موت نہ مانگو، اور جب موت مانگنی ہے تو پھر شہادت کی موت مانگنی ہے کہ اللہ سعادت کی زندگی عطا فرما، اور جب بھی موت دینا شہادت کی دینا۔ یہ نہیں کہ ابھی مجھے موت دے دے اور ابھی مجھے شہید کر، یہ نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جب بھی موت دینا تو شہادت کی موت دینا، کیونکہ شہادت کی موت بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب زندگی نیکی میں گزرے اور موت وہ غلط راستے پہ آ جائے تو انسان تو تباہ ہو گیا۔ تو اچھی زندگی اور شہادت کی موت، اور صدیقین کہ کبھی میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، اور صالحین ہمیشہ نیکی۔ تو نیکی کا یہ جو تصور ہے نا، جس کو ہم عبادت تک محدود کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ نیک میں نے اس نے بھی بتایا تھا، نیک اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے، کسی کی مشکل دور کر دی، کسی کی پریشانی دور کر دی، اختیار اس کے پاس ہے، کسی کا کام کروا دیا، کسی کے دکھ سکھ کے اندر شریک ہو گیا، کسی روتے ہوئے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر دی، تو یہ نیکی ہے۔ کسی کے دل کے دکھ جو ہے، غم جو ہے وہ دور کر دے، تو یہ نیکی ہے۔ اصل نیک آدمی وہ ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب، نہ کہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو، یعنی ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو اس سے مراد یہودی ہیں، مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور ضالین سے مراد عیسائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہودی مسلمان تھے، کیوں؟ اللہ کو ایک مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے، اور تورات کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن گمراہ ہو گئے۔ گمراہ کیسے ہوئے؟ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تورات کے اندر تبدیلی کرنا شروع کر دی، اور اللہ کے پیغمبروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں عماد الدین ابن کثیر نے لکھا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ بنی اسرائیلی ایک دن میں 200 300 نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ جو نبی آئے تھے، پیغمبر آئے تھے، وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے، تقریباً 90,000 کے قریب، بعض روایات میں آتا ہے 1,24,000 میں سے 90,000 کے قریب تو بنی اسرائیل میں آئے تھے۔ تو یہ ایک دن میں 200 300 نبیوں کو قتل کر دیتے، اور پھر اتنے سخت ان کے دل ہو گئے تھے، جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے اس سورہ بقرہ میں، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ ان کے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ یہ پہلے ٹائم قتل کر دیتے تھے اور سیکنڈ ٹائم اپنے کام میں چلے جاتے تھے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ لیکن ایک انسان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، ایک عالم اور ولی کو قتل کرنا کتنا بڑا جرم، پھر اللہ کے پیغمبر اور نبی کو قتل کر دینا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ہفتے کے دن کو انہوں نے بدل دیا، پوری تعلیمات جو اللہ کی تھی وہ انہوں نے بدل دی، تو ان پہ اللہ تعالیٰ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، غیر المغضوب، ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے۔ تو عیسائی مسلمان تھے،
عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتے تھے، نبی مانتے تھے، انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ سے اتنی محبت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہودیوں نے نبیوں سے اتنی نفرت کی کہ نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ عیسائیوں نے نبی سے اتنی محبت کی، نبی کو اللہ کے برابر پہنچا دیا۔ اس لیے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ میری امت کہیں میرے ساتھ اس طرح محبت نہ کرے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کی تھی، اور وہ گمراہ ہوگا، کہیں میری محبت میں بھی غلط نہ کرے۔ تو ہم دیکھتے ہیں آج کے معاشرے کے اندر کہ مسلمانوں میں بعض مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خدا کے برابر جا کے لے جاتے ہیں، خدا اور نبی کا فرق ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی وہ کسی زمانے میں کوئی قوالی تھی یا نعت تھی کہ جس کو پکڑے خدا چھڑا لے محمد، اور جس سے پکڑے محمد چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یعنی یہ خدا کے برابر اور خدا سے اونچا لے جانا یہ غلط ہے، اور یہ مبالغہ ہمیشہ گمراہ کرتا ہے۔ بعض لوگوں نے پیغمبر کو خدا کے برابر لے گئے، بعض لوگ صحابہ کو پیغمبر کے قریب لے کے چلے جائیں، اس لیے صحابہ کی اتنی عظمت بیان کرتے ہیں کہ صحابی کے اندر اور نبی کے اندر فرق ہی نہیں چھوڑتے، اور بعض لوگ اپنے ائمہ کو، اماموں کو اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ اماموں کو نبیوں کا درجہ دے دیا۔ اہل تشیع کے نزدیک، اہل تشیع کا عقیدہ ہے، جتنے ان کے فرقے ہیں ان سب کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی سارے نبیوں سے افضل ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے نبیوں سے افضل ہے، سارے نبیوں کا مقام نیچے ہے، حضرت علی کا مقام اوپر ہے۔ اور دلیل وہ کیا دیتے ہیں؟ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہاری اور میری مثال ایسے ہے جیسے ہارون کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے تو تم بھی میرے بھائی ہو۔ تو کیونکہ اب وہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، تو جب حضور سارے نبیوں سے افضل ہو گیا تو بھائی بھی سب سے افضل ہو گیا، حتیٰ کہ یہ غلط ہے۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ نبیوں کا مقام ان کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی اکرم سارے نبیوں کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند، اور نبیوں کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ صحابہ کرام کا ہے، اہل بیت کا ہے۔ اب اہل بیت کا اپنا مقام ہے۔ اب بعض لوگ اہل بیت کا مقام صحابہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں، صحابہ کا مقام اہل بیت سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ نے فرمایا میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے، جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک حدیث یہ ہے، ایک یہ ہے کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میرا قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے۔ تو اہل بیت کا ایک مقام اور مرتبہ تو ہے اور بہت بلند ہے کیونکہ وہ حضور کے گھرانے کے، لیکن اہل بیت میں سے، حضور کے گھرانے میں سے بعض تو وہ بھی تھے جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، تو وہاں آپ کیا کہیں گے؟ تو یہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اہل بیت کے اندر شامل ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے، ان کا مقام اور مرتبہ صحابہ سے بلند نہیں ہے اور صحابہ کا مقام ان سے بلند نہیں ہے۔ یہ اعتدال ہونا چاہیے۔ صحابی کا اپنا مقام ہے، بلکہ صحابہ کو جنہوں نے دیکھا ہے تابعین، ان کا بھی بہت بڑا بلند مقام ہے، تابعین کو جنہوں نے دیکھا ہے تبع تابعین، ان کا بھی بہت بڑا بلند مقام ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت اس وقت گمراہ ہوگی کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں اتنا مبالغہ کر جائے گی کہ نبی اور خدا کے درمیان فرق ہی نہیں۔ اب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ تم حضور کو خدا کے برابر لے جاؤ، پھر اس پہ طویلیں بھی دینے شروع کر دیتے۔ تو عیسائیوں کا یہی جرم تھا، عیسائیوں کا اور کوئی جرم نہیں تھا کہ اتنی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی کہ بالآخر انہوں نے کہا
کہ عیسیٰ جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں عزیر، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے۔ اچھا لیکن یہاں میں ایک مسئلہ بیان کرتا جاؤں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا وہ جو اہل کتاب ہیں جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دیا، وہ مشرک ہیں کہ نہیں؟ سوال ہے۔ پر دونوں نے شرک تو کیا ہے اللہ کی ذات میں، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں مشرک نہیں کہا، نہ یہودیوں کو مشرک کہا نہ عیسائیوں کو مشرک کہا۔ اب مشرک کا ذبیحہ حلال نہیں، جو وہ جانور ذبح کرے گا گوشت نہیں کھایا جائے، لیکن یہودیوں عیسائیوں کا تو ذبیحہ حلال ہے۔ سورہ مائدہ میں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تم کھا سکتے ہو۔ مشرک کی بیٹی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ مشرک ہے، لیکن اہل کتاب کی بیٹیوں کے ساتھ نکاح تو ہو سکتا ہے، اسلام نے اجازت دیتی، ان کا نکاح حلال، ان کے ساتھ تمہارے تجارتی تعلقات ہو سکتے ہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے، اور ان کے بیٹیوں کے ساتھ نکاح، ان کا ذبیحہ حلال، ان کا کھانا حلال، ان سے دوائی لینا جائز۔ خود حضور ایک یہودی حکیم تھے، ان سے دوائی لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو وہ اگر مشرک نہیں ہے قرآن میں، تو آج اگر مسلمانوں میں سے کوئی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے اندر اتنا آگے چلا جاتا ہے تو آپ اس کو مشرک کس بنیاد پہ کہتے ہیں؟ بلکہ میں کھل کے کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے چلے گئے ہیں اور آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں کیونکہ یہ فلاں فلاں کام کرتے ہیں، تو بھائی ان سے بڑا کام تو یہودی اور عیسائی کرتے تھے، انہیں تو اللہ نے مشرک کہا نہیں، آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ ان کو مشرک ہے؟ تو ان کو اللہ نے اہل کتاب کہا ہے، ان کا ذبیحہ حلال، حتیٰ کہ وہ حضور کو مانتے ہی نہیں، کافر ہیں، لیکن انہوں نے مشرک نہیں کہا، اہل کتاب کا۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں کوئی ایک واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی آپ نے مشرکوں سے یہ کہا ہو کہ اے مشرکوں میری بات سنو، کبھی یہ نہیں کہا، بلکہ یہودیوں کو یہ نہیں کہا اے یہودیوں، اے عیسائیوں، منافقوں کو یہ نہیں کہا اے منافقوں، سورہ کافرون نازل ہو گئی پھر بھی کبھی نہیں کہا اے کافر، بلکہ ہمیشہ یہی کہا اے اہل کتاب، عزت دی، اے اہل کتاب، اے دنیا بھر کے لوگوں، اے انسانوں، اے اللہ کے بندوں، اے مکہ والوں، اے مدینہ والوں، اے میری برادری کے لوگوں۔ یعنی اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر کوئی واقعتاً کافر اور مشرک ہو تو اس کے ساتھ خطاب بھی عزت و احترام سے کرو، اور جو بندہ مشرک ہی نہیں ہے، مسلمان ہے، اس کو آپ مشرک کہہ رہے ہیں، اور پھر جس مٹائی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں اور ممبر کو استعمال کر کے کہہ رہے ہیں، اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا، غلط ہے۔ اس پہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی کہ شرک کس کو کہتے ہیں، شرک کی حقیقت کیا ہے، مشرک کس کو کہتے ہیں، مشرک کا فتویٰ کس پہ لگتا ہے۔ تو یہ عیسائی گمراہ ہو گئے تھے، وَلَلظَّالِينَ، اے اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے پہ بھی نہ چلانا، آمین قبول فرما۔ تو آمین کہنا سنت ہے، تو نماز میں اونچی آمین کہنا بھی سنت ہے اور آہستہ آمین کہنا بھی سنت ہے۔ تو اگر کسی مسجد کے اندر اونچی آمین کہی جا رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، بہت ساری مستند حدیثیں موجود ہیں اونچی آمین کے لیے، اور بہت ساری مستند حدیثیں ہیں آہستہ آمین کے لیے، آمین بالجہر، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو آمین کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول فرما لے، آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ قبول فرما لے۔ یہ ہمارے بہت سارے لوگ دعا جب مانگ رہے ہوتے ہیں، امام صاحب وہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ کوئی نہیں ہوتا ہم کیا کہیں، تو اردو میں کہتے ہیں اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے۔ تو یہ سورہ فاتحہ جو ہے، یہاں جب ہم نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی پہلی آیت، یہ پہلی آیت جواب دعا ہے، سورہ فاتحہ دعا ہے،
اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت یہ جواب دعا کہ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے، ہدایت مانگی تھی نا ہم نے اللہ سے ہدایت مانگی تھی نا، اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ کہتا ہے یہ ذالک الکتاب، یہ قرآن ہے اور یہ ہدایت۔ اب یہ ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اکثر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے، دعا کرو جی اللہ ہدایت دے۔ بھائی اللہ نئی قرآن کتاب تو نازل نہیں کرے گا نا تمہارے لیے، اللہ کوئی نئی کتاب تمہارے لیے نازل کرے گا، یہ ہدایت موجود ہے نا، آپ دعا مانگ رہے ہیں اس چیز کی جو آپ کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ قرآن کریم۔ ٹھیک ہے جی، اب ترجمہ سورہ فاتحہ کا ایک دفعہ انگلی رکھ کے دیکھیے گا، انگلی رکھ لیں۔ علی مولا، مولا کا مطلب ہاں یہ تو حدیث ہے نا، ان کنتم مولا فعلی مولا، یہ مولا کا دو معنی ہیں، مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا سردار کو بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اگر مثال کے طور پہ اس کے دو معنی علماء نے لیے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مولا کا مطلب یہاں حضرت علی سے مراد سردار، بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں علی میرا دوست ہے، تو علی مولا، علی دوست ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہم سب کا دوست ہے، جس طرح ولی اللہ ہم کہتے ہیں، مولانا، مولانا فارسی کا لفظ ہے، ہمارے دوست، مولانا کا اصل مطلب ہوتا ہے ہمارے دوست یا ہمارے سردار، سیدنا ہمارے سردار، مولانا ہمارے سردار۔ ٹھیک ہے، یہ مولوی صاحب اور مولوی صاحب یہ بر صغیر کا لفظ ہے، اصل لفظ مولا ہے، مولانا، تو مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، حدیث کے لفظ ہیں، حضرت علی کی شان ہے یہ تو، لیکن مولا علی کو اگر آپ اس نیت سے کہہ رہے ہیں اللہ کی نیت سے تو پھر تو گناہ ہے، یہ اب وہی جانتا ہے جو مولا علی کہہ رہا ہے، تو مولا علی سنی بھی کہہ سکتا ہے، شیعہ بھی کہہ سکتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے خاص ہے، لیکن یہ علماء کی بات ہے، حدیث کے اندر یہ نہیں ہے۔ علیہ السلام ہوتا ہے اس پہ سلامتی ہو، دعا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، میں یہاں بیٹھا ہوں اور ایک بندہ سعودی عرب میں ہے، وہ مجھے سلام بھیجتا ہے، تو میں یہاں سے جواب دیتا ہوں علیہ السلام، اس پہ بھی سلام ہو، اور لفظ بنتا ہی نہیں، علیہ السلام آپ پر سلام ہو، علیہ السلام اس پر سلام ہو، تو اس پہ بھی لوگ فتوے لگا دیتے ہیں کہ حضرت علی کو علیہ السلام کیوں کہا، جس طرح حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ کہتے ہیں، تو رضی اللہ صحابہ کے لیے خاص ہے، یہ قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھا۔ رضی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ان سے راضی ہو، دعائیہ کلمہ ہے، تو یہ تو کسی کو بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط اسی کے ہے، شان جس کی ہے اس کے مطابق کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، تو مولا علی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا یہ انگلی اوپر رکھیے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن، وہ رحمان ہے، الرحیم، نہایت ہی مہربان ہے، مالکی، مالک ہے، یوم الدین، قیامت کے دن کا، ایاک، تیری ہی، نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا، ہمیں دکھا، صراط المستقیم، سیدھا راستہ، صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، ان پر انعام کیا، غیر المغضوب، نہ کہ جن پر غضب ہوا، علیہم، ان پر، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں پر، نہ گمراہوں کے راستے پہ اور نہ ان کے راستے پہ جو جن پر غضب ہوا۔ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ یہ سورت مدینہ منورہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن اس کی بعض آیات مکہ کے اندر نازل ہوئی، لیکن زیادہ تر کیونکہ اس کی آیات مدینہ میں نازل ہوئی ہیں
اس لیے اس صورت کو مدنی صورت کہا گیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، میں نے پہلے دن بتایا تھا نا کہ قرآن کریم کی آیات جب نازل ہوتی تھی تو اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی، اس وجہ کو کہتے ہیں شان نزول، کہ اس آیت کے نازل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کی شان کیا تھی، یا یہ صورت کیوں نازل ہوئی۔ تو وہ جو شان نزول بیان ہوتا ہے نا، وہ کوئی حتمی بات نہیں ہوتی، وہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے اس موقع پہ، مثال کے طور پہ سورہ تحریم کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو گڑ کھایا تھا یا شہد کھایا تھا، تو اس موقع پہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ بدبو سی آ رہی ہے، تو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ٹھیک ہے۔ اب وہ حدیث کے ساتھ مطابقت کرتی ہے، اس لیے کہہ دیا گیا جی کہ اس کی شان نزول یہ، اس کی وجہ، لیکن وہ حتمی بات نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ اس کی زیادہ تر آیات مدینہ کے اندر نازل ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، مثلا سود کا معاملہ ہے، طلاق کے معاملے ہیں، نکاح کے معاملات ہیں، وہ سارے معاملات، یا نماز کا معاملہ ہے، ان کا تعلق مدینہ سے۔ مکہ میں تو یہ تھا ہی نہیں، مکہ کے اندر تو صرف مار کھانا تھا، تبلیغ تھی، دعوت تھی، توحید تھی، آخرت کا معاملہ تھا، رسالت کا معاملہ تھا۔ مدینہ کے اندر آ کے سارے احکام نازل ہونا شروع ہوئے، تو سورہ بقرہ کے اندر کیونکہ احکامات موجود ہیں، اس لیے اس کے ان آیات کو دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ یہ صورت بھی مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی کوہان ہے، بلندی ہے، قرآن کی بلندی ہے، اور اس کی ہر آیت 80 فرشتے لے کے نازل ہوئے، ہر آیت 80 فرشتوں کے ساتھ آئی۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فقیہ امت، وہ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہ آیات اور آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیات لا اکراہ فی الدین سے لے کے خالدون تک، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، یہ 10 آیات۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جو انسان رات کو یہ 10 آیات پڑھ کے سوتا ہے، اس رات اس کے گھر میں کوئی مصیبت اور تکلیف نہیں آئے گی، نہ شیطان آئے گا اور نہ کوئی مصیبت اور تکلیف آئے گی۔ اور اگر یہ 10 آیات کسی مجنوں پہ، پاگل پہ پڑھی جائیں تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اس کا دیوانہ پن ٹھیک ہو جائے، وہ پاگل ٹھیک ہو جائے، یعنی ان 10 آیات میں اتنی طاقت ہے۔ تو رات جب آپ سوتے ہیں تو سونے سے پہلے گھر کے اندر یہ 10 آیات پڑھ کے اپنے اوپر بھی پھونکا کریں، اپنے بچوں پہ بھی پھونکنا چاہیے اور گھر کے اندر بھی پھونکنی چاہیے، یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسید بن حضیر رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا اور گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور میں خاموش ہو گیا تو گھوڑا بھی رک گیا۔ میں نے دوبارہ سورہ بقرہ کی آیات پڑھنا شروع کی تو گھوڑا دوبارہ بدکنے شروع ہو گیا۔ پھر میں نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میں خاموش ہوں۔
تیسری دفعہ پھر میں سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تو گھوڑا بدکنے لگا، ساتھ میرا بچہ سویا ہوا تھا یحییٰ، تو میں نے کہا کہیں اس کو چوٹ نہ لگ جائے، تو میں نے پھر سورہ بقرہ بند کر دی، نہیں پڑھی۔ صبح ہوئی تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، رات بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے، میں سورہ بقرہ پڑھتا تھا، میرا گھوڑا بدکنے لگتا تھا، میں نے آسمان پہ دیکھا تو مجھے کچھ شکلیں نظر آئی ہیں بڑی نورانی اور نور ہی نور تھا۔ آپ نے فرمایا اے اسید، تو نے ختم کر دیا ہے، اگر تو ساری رات وہ پڑھتا رہتا اور صبح تک تو پڑھتا رہتا تو تم جانتے ہو وہ کون تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، اللہ اور اس کو رسول ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فرشتے تھے، اور اگر تو صبح تک پڑھتا رہتا تو مدینہ کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھ لیتے، مدینہ کے سارے لوگ ان فرشتوں کو دیکھ لیتے اور وہ نورانی چہرے سب کو نظر آتے۔ تو سورہ بقرہ جب پڑھتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بتایا کہ رات کو ان کا گھر نور سے بھرا ہوتا، ان کے گھر میں روشنی روشنی ہوتی۔ تو آپ علیہ السلام نے ثابت بن قیس سے پوچھا کہ تم رات کو کیا پڑھتے ہو؟ یا رسول اللہ میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اس سورہ بقرہ کی برکت سے فرشتوں نے اس کے گھر کو نور سے بھرا ہوتا، ہم کما ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بڑی برکت والی رات ہے، اور ان حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قبر سے نکالا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ جب قیامت کے دن قبر سے نکلے گا تو ایک خوبصورت نوجوان اس کے پاس کھڑا ہوگا، تو وہ نوجوان کہے گا مجھے پہچانا ہے؟ کہا میں نے تو نہیں پہچانا۔ کہا میں اللہ کا قرآن ہوں۔ خوبصورت جوانی کی شکل میں قرآن آئے گا، میں قرآن ہوں اور میرا حصہ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران تو بہت پڑھا کرتا تھا، اور آج تو نے پریشان نہیں ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران پڑھے گا، وہ جب فوت ہوگا تو قیامت کے دن میدان حشر میں سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران اس کے آگے آگے دوڑ رہی ہوگی اور لوگوں کو ہٹا رہی ہوگی، ہٹو بچو ہٹو بچو ہٹو بچو، ہمارا پڑھنے والا آ رہا ہے، ہمارا پڑھنے والا آ رہا ہے، یہاں تک کہ سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران دونوں اس آدمی کو جنت میں چھوڑ کے آ جائیں گے۔ اور قرآن کی شان یہ ہے کہ اگر آپ قرآن سے وفا کریں گے نا تو قرآن آپ سے وفا کرے، یہ آپ کو جنت تک چھوڑ کے آئے گا۔ دیکھیں نا، تین چیزیں ہیں نا جی، ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی بیماری لگ جائے، تو میں نے آپ کو اس دن پہلے دن تعارف قرآن میں بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ کے اندر تو یہ خاصیت ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا، اور میو اسپتال میں اور آج آپ دیکھ لیں پمز اسپتال میں قرآن کے ذریعے سے علاج ہو رہا ہے، شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ اور قبر میں اگر آپ چلیں، اچھا مرنے کے بعد قبر ہے دوسری بات، تو سورہ ملک وہ خوبصورت پرندے کی شکل میں آئے گی، بندے کو ڈھانپے گی اور کہے گی پریشان نہیں ہونا، تو نے مجھے نہیں چھوڑا تھا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ اللہ کے بعد جھگڑے گی اور کہے گی یا اللہ یا اس قبر والے کو تو معاف کر دے یا مجھے قرآن سے نکال دے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر کے قبر والے کو معاف کر دے، تو وہاں بھی قرآن کام آ گیا۔ تو میدان حشر میں سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران کام آ رہے ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ بے وفا نہیں ہے، یہ وفا کرنے والا ہے، ہر پریشانی کا حل، دنیا کی ہے یا آخرت کی ہے یا قبر کی ہے، قرآن اس کا۔ تو سورہ بقرہ، خالد ابن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ فصاحت القرآن ہے، یعنی یہ قرآن کا خیمہ ہے، سورہ بقرہ قرآن کا خیمہ ہے، پورا قرآن اس کے اندر ہے۔
پورا قرآن اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں 1000 کے قریب خبریں اللہ نے دی ہیں، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ 1000 حکم ہیں اس صورت کے اندر، اور 1000 وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ نے منع فرمایا کہ یہ نہیں کرنی۔ 287 آیات ہیں اور 25,500 حروف اس صورت کے اندر ہے۔ 624 کلمات اس صورت کے اندر موجود ہے، سورہ بقرہ کے اندر۔ اس کی پہلی آیت ہے الف لام میم، حروف مقطعات۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ یہ مت سمجھنا کہ الف لام میم یہ ایک ہی لفظ ہے، یہ 3 حرف ہیں، الف لام میم۔ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، یہ 30 نیکیاں تو الف لام میم پہ مل گئی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی اگر سارا دن یہی پڑھتا رہے الف لام میم الف لام میم، اور وہ مثال کے طور پہ 1000 مرتبہ الف لام میم کہتا ہے، تو 1000 کو آپ 30 کے ساتھ عرب دے دیں، 30,000 بنتا ہے۔ ایک الف لام میم 1000 مرتبہ کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 20-25 منٹ میں وہ 30,000 نیکیاں لے لیتا ہے۔ اچھا وہ زندگی بھر یہ پڑھتا رہتا ہے، تو میں نے اس دن بتایا تھا نا کہ وہ الف لام میم پہ ہی اتنی نیکیاں ہو جائیں گی کہ اسے کسی اور نیکی کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اتنی اللہ کی یہ رحمت ہے یہ کتاب۔ تو الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن بعض ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ خدا کا کام اپنے ذمے نہ لو۔ جو بات اللہ نے نہیں بتائی، اس کے رسول نے نہیں بتائی، ہمارے کچھ بزرگوں نے اس کا بھی ترجمہ کر دیا، جو اللہ کے نبی نے نہیں بتائی وہ بھی۔ اب وہ ترجمہ کرتے ہیں جی الف کا مطلب لے لیں اللہ، لام کا معنی لے لیں جبرائیل، اور میم کا معنی لے لیں محمد۔ اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا، یہ نہ اللہ نے بات کی ہے، نہ اس کے رسول نے کی ہے، نہ رسول کے صحابہ نے کی ہے، نہ اماموں نے کی ہے، یہ ہمارے مولویان کرام، علماء کرام نے یہ کی ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ معنی بیان کرتا ہے تو یہ غلط ہے، الف لام میم کا کوئی معنی نہیں ہے۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، جو چیز ہم تک نہیں پہنچی اس میں نہیں پہنچی، لیکن اس کو پڑھنے کا ثواب ہے۔ نہ اس میں کوئی حکم ہے الف لام میم، نہ کسی چیز سے اللہ نے منع کیا ہے الف لام میم، نہ اللہ نے اس کا معنی بتایا، لیکن اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے۔ سننے والے کے لیے بھی فرض ہوگا، پڑھنے والے کے لیے سنت ہوگا، ثواب دونوں کو ملے گا۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب، نہیں ہے شک، فیہ، اس میں۔ تو اس پہ میں نے اس دن بیان کر دیا تھا کہ قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کسی قسم کا ٹیڑھ اس میں نہیں، ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے کوئی ادھر کی حکمت کے ساتھ بات کر دی ہو کہ تھوڑی سی بات کو چھپا دیا، بالکل کھول کے وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، بالکل سیدھی بات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کوئی ٹیڑھ اس میں نہیں ہے۔ قرآن میں شک کی گنجائش نہیں ہے، جو بندہ اس میں شک کرے گا تو وہ برباد اور تباہ ہوگا۔ اس لیے جو اہل ترجمہ ہیں کہ اگر صرف ترجمہ پڑھیں گے تو وہ شک میں پڑ جائیں گے، کوئی سوال کر بیٹھا تو شک میں پڑ جائیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب یہ بات سمجھیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یہاں اللہ کہہ رہا ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، لیکن ہدایت اس سے لے گا وہ جس کے اندر تقوی ہو۔
بھائی میں قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں تو میں نے ہدایت خاص لینی ہے ایسے؟ بھائی ہے تو سب کے لیے نا، سمندر کا پانی سب کے لیے ہے، لیکن لے گا وہی جس کو پیاس لگی ہوئی ہے۔ ایک آدمی کو پیاس ہی نہیں ہے تو وہ کہاں لے گا؟ جس کو پیاس لگے گی لے گا وہی۔ جس آدمی کی ضرورت ہوگی وہی اس سے ہدایت لے گا، اور جس کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ ہدایت کہاں ہے؟ کافر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہدایت ضرورت ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے لے گا؟ مسلمان کی ہدایت ضرورت ہے، اسے ہر وقت ہدایت چاہیے، وہ جب بھی رہنمائی لے گا، ہدایت لے گا تو قرآن سے۔ شرط اللہ نے لگائی ہے متقین کی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دی کہ تم قرآن کے عالم بن جاؤ، حافظ بن جاؤ، قاری بن جاؤ، خطیب ابن خطیب بن جاؤ، مقرر شعلہ بیان بن جاؤ، قاطع شرک و بدعت بن جاؤ، لیکن اگر تمہارے اندر تقوی نہیں ہوگا نا تو قرآن تمہیں ہدایت نہیں دے گا۔ جس طرح قرآن کریم نے سورہ جمعہ میں غالباً بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لاد دو۔ اب یہودی بڑے چوٹی کے عالم تھے، علمی روب تھا ان کے پاس، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہودیوں کے پاس جو ان کے پاس علم تھا اس کا بڑا روب تھا پورے عرب کے اندر، عجم کے اندر، لیکن عمل نام کی چیز نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس کے اوپر کتابیں لادی ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پہ اس قرآن کو سمجھا نہیں جائے گا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا تو یہ ہدایت نہیں۔ تو تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ کہتے ہیں کہ انسان چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے، جو چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا وہ متقی ہے۔ ایک آدمی کفر سے بچتا ہے، شرک سے بچتا ہے، لیکن بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ متقی ہے کیونکہ وہ ہر قسم کے کفر اور شرک سے بچ رہا ہے۔ ایک دوسرا درجہ ہے تقوی کا کہ آدمی بڑے بڑے گناہوں سے بچتا ہے، شراب نہیں پیتا، بدکاری نہیں کرتا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ کرتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے کے ہلکے پھلکے گناہ کر جاتا ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی فلاں کام کر دیا، تو یہ چھوٹے موٹے گناہ وہ کر جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، تو وہ اصل میں متقی ہوتا ہے کہ یار نہیں، یہاں اللہ نے کیا کہا ہے، اس کے رسول نے کیا کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کون ہیں؟ ان کی علامتیں بتائی جا رہی ہیں، بڑی اور مین علامتیں۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لائے، بالغیب، غیب پر۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو میں نے دیکھا نہیں ہے اس پہ میرا ایمان ہے کہ وہ موجود ہے۔ اللہ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ کو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا، لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اب اس کی عقلی دلیل ہے، یار آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ایمان کیوں لائیں؟ تو اس سے بندہ یہ پوچھے کہ تم نے ہوا کو دیکھا ہے؟ ہوا تو کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ہم مانتے ہیں کہ ہوا ہے۔ سائنس تسلیم کرتی ہے کہ مثال کے طور پہ جب شدت کی گرمی ہوتی ہے نا، شدت کی گرمی ہوتی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہوا نہیں چل رہی ہوتی، تو سائنس کہتی ہے کہ اگر ہوا رک جائے تو آپ مر جائیں گے۔ ہوا چل رہی ہے، آپ کو محسوس نہیں ہو رہی، آپ پہ زہر نہیں ہو رہی، دیکھ تو آپ ویسے بھی نہیں سکتے چاہے جتنی تیز ہو۔ تو ایک چیز آپ سائنس جس کو کہتی ہے بھائی ہوا ہے، کہاں ہے ہمیں دکھاؤ، تو جتنا مرضی وہ کہتے ہیں ٹیل لگا لے یہ سائنس، ہوا آپ کو نہیں دکھا سکتی، لیکن ان کا ایمان ہوا پہ۔ اسی طریقے سے بندہ مومن کا یہ ایمان ہے کہ اللہ موجود ہے، غیب پر ایمان۔ اب جنت ہم نے نہیں دیکھی، اب جب اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کو مان لیا ہے تو اللہ کی ہر بات کو بھی مان لیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ مومن تو وہی ہوتا ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کی بھی مانے۔
تو اللہ نے کہہ دیا جنت ہے، ٹھیک ہے جی ہے، جہنم ہے، ٹھیک ہے جی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1500 سال پہلے، ہمیں سے کسی نے نہیں دیکھا، ہمارا ایمان ہے۔ یہ ساری چیزیں غیب کی ہیں۔ تو بندہ مومن اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ بن دیکھے ہر اس چیز پر ایمان لے آئے گا جو چیز اس کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پہنچی۔ یہ پہلی چیز ایمان بالغیب، اس پہ ہمارا ایمان اور عقیدہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اس میں فرق ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمے میں تو آپ کہیں گے جی دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہا نماز پڑھو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو آپ کہیں گے یقیمون الصلاۃ، نہیں جی، وہ تو اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ تو کہتا ہے نماز قائم کرو۔ نماز پڑھنے میں اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ 750 کے قریب تقریباً قرآن میں 750 قرآن میں اللہ نے نماز کا ذکر کیا، لیکن ہر جگہ یہی کہا ہے نماز قائم کرو۔ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز پڑھو؟ بھائی پہلے پڑھنا کا کہنا تھا نا، قائم کرنا تو بعد میں کہنا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کو سمجھیں کہ نماز کون پڑھتا ہے؟ کافر کے مسلمان؟ مسلمان پڑھتا ہے، کافر تو نہیں پڑھتا۔ کافر نے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پہلے وہ کلمہ پڑھے۔ اب اللہ اگر کافروں سے کہے نماز پڑھو تو بات جچتی نہیں ہے، بھائی ہم تجھے مانتے نہیں ہیں، نماز کہاں سے پڑھیں؟ تیرے پیغمبر کو بھی نہیں مانتے، نماز کہاں سے پڑھے؟ تیرے قرآن کو ہی نہیں مانتے تو پہلے تو اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو، پھر قیامت کو مانو، پھر قرآن کو مانو، پھر فرشتوں کو مانو۔ یہ جب 5 چیزیں مانو گے تو پھر نماز پڑھو۔ اس لیے اللہ کافروں سے نہیں کہتا کہ نماز پڑھو۔ مسلمانوں سے پھر اللہ کیوں نہیں کہہ رہا نماز پڑھو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم مسلمان ہو ہی تب جب تم نماز پڑھتے ہو۔ بھائی تمہیں ہم مسلمان مانتے ہی اس لیے ہیں کہ تم نماز پڑھتے ہو، اگر نماز نہیں پڑھتے تو تم مسلمان نہیں ہو۔ تو اس لیے اللہ نے مسلمانوں سے کہا ہے نماز قائم کرو، پڑھتے تو ہو، قائم کرو۔ اب قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھو، با جماعت پڑھو اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھو۔ یہ ان لوگوں سے اللہ کہتا ہے جو فجر کی پڑھتے ہیں، زور کی نہیں پڑھتے، زور کی پڑھتے ہیں، عصر کی نہیں پڑھتے، عصر کی پڑھتے ہیں، مغرب کی نہیں پڑھتے، مغرب کی پڑھتے ہیں، عشاء کی۔ یہ ان سے کہہ رہا ہے جو جمعے کی پڑھتے ہیں پورا ہفتہ چھٹی۔ یہ ان سے کہہ رہا ہے جو عید والے دن پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن پورا سال مسجد کی طرف نہیں آتے۔ یہ ان سے کہہ رہے ہیں جو حرم شریف میں حج کرنے کے لیے زندگی میں ایک دفعہ جاتے ہیں، پوری زندگی کبھی مسجد میں نہیں گئے، وہاں حرم پہ پہنچ گئے نماز پڑھنے کے لیے، ہے نہیں؟ وہ بڑی خوبصورت کسی نے بات کی ہے کہ جنازہ آ جائے نا کراچی میں تو بندہ فوت ہو گیا تو نماز جنازے کے لیے خوشحال سے کراچی چلا جائے گا، لیکن گھر کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے 2 قدم پہ، وہاں نہیں جائے گا۔ جنازے کی بڑی فکر ہے، تاکہ وہ فرض کفایہ ہے، نہ بھی جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز تو فرض ہے۔ تو نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ با جماعت پڑھنی چاہیے، اور دوسرا وقت پہ پڑھنی چاہیے، اور تیسرا مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور 5 اس کو کہتے ہیں اقامت نماز۔ ایک اس کا معنی یہ بنتا ہے، ایک معنی اس کا بنتا ہے نظام نماز، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، قرآن کی آیت ہے، ہم جب انہیں اقتدار دیں گے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پہلا کام یہ کریں گے کہ نماز کا نظام قائم کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظام میں نماز قائم کرے۔ مسجد کی ذمہ داری حکومت کے پاس ہونی چاہیے، بنیادی طور پہ اسلامی سوسائٹی جو وقت کا حکمران ہے، نماز وقت کے حکمران کو پڑھانی چاہیے، یہ شرعی حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور خود جماعت فرماتے تھے، کیونکہ آپ حکمران بھی تھے، نبی تھے۔ پھر خلفائے راشدین جب آئے تو حضرت ابو بکر
مسجد کی امامت، حضرت عمر مسجد کی امامت، عثمان و علی مسجد کی امامت، امیر معاویہ مسجد کی امامت، یہ جو یزید تھا مسجد کی امامت خود کرواتا تھا، حجاج ابن یوسف مسجد کی امامت خود کرواتا تھا، عبد الملک بن مروان، ولید بن عبد الملک، سلمان بن عبد الملک، یہ سارے حکمران مسلمانوں کے گزرے ہیں۔ یہ تو بڑے ظالم جابر تھے، صحابہ کو قتل بھی کرتے تھے، لیکن یہ بات تھی شریعت کا، یہ مسئلہ انہوں نے یاد کیا ہوتا کہ امامت خود کروانی، امامت وقت کے حکمران کی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے وقت کے حکمران سے کیا مراد ہے؟ آپ کا MNA جماعت کروائے، آپ کا MPA جماعت کروائے، چیئرمین جماعت کروائے۔ اب کیونکہ ہر گلی کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے تو اتنے چیئرمین ہم کہاں سے لیں؟ اتنا DPO DCO وہ جماعت کروائے، تو وہ علاقے کا SHO جماعت کروائے، کونسلر جماعت کروائے۔ یہ شرعی حکم ہے، ذمہ داری ہے۔ اس طریقے سے اگر کوئی حکمرانی کرے گا تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرے۔ دکانیں بند کروانی اس کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی دکانیں بند کروا رہے ہیں نا، مسجدوں سے بھگا رہے ہیں، یہ کام یہ ہے۔ سعودی عرب کے اندر کوئی تبلیغی جماعت نہیں، کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے، کوئی دعوت اسلامی نہیں ہے، وہاں تو ان کو کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، پکڑ کے جیل میں ڈالتے ہیں۔ لیکن وہاں مجال ہے کہ نماز کے وقت دکانیں کھلی ہوں۔ وہاں شیخ سلمان کا وہ چلتا ہے اور ڈنڈا، تو ایک اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک آدمی نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھتا تو چاروں امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کی سزا موت ہے۔ امام ابو حنیفہ تھوڑی سی نرمی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ کے جیل میں ڈالو، اتنا مارو کہ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ مر گیا تو ٹھیک ہے۔ باقی امام کہتے ہیں نہیں، مارنا نہیں ہے۔ امام شافعی تو کہتے ہیں اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ، اگر توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہیں سے دھکا دے دو۔ بعض امام کہتے ہیں کہ نہیں، دیوار کے اونچی دیوار کے نیچے کھڑی کر دو اسے، اوپر سے دیوار اس کو گرا دو، یعنی بدترین موت دو جو نماز نہیں۔ تو اس سے تو بات ثابت ہو گئی کہ بے نمازی کو تبلیغ نہیں کرنی چاہیے، دعوت نہیں دینی چاہیے۔ وقت کا حکمران اسے سزا دے، SHO کو پتہ چلے تو پکڑ کے اسے جیل میں ڈالے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کیونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے، تو اب ظاہری بات ہے کہ راستہ دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے کہ چلو ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ اب مارنا میری ذمہ داری ہے۔ ہاں، میرا بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے تو اسلام مجھے کہتا ہے اب اس کو مارو، کیونکہ میرا اختیار چلتا ہے، میری بیوی پہ میرا اختیار ہے، نماز نہیں پڑھے گی میں اسے ماروں گا، خواہش نفس پوری نہ کرے تو میں اسے مارتا ہوں، لیکن وہ اگر نماز نہیں پڑھتی تو میں کیوں نہیں مارتا؟ اسلام کا حکم ہے، کیونکہ اس کے اوپر میں حاکم ہوں، اختیار چلتا ہے۔ اسی طریقے سے استاد وہ شاگرد کو مارے اگر نماز نہیں پڑھتا، اس کو اختیار دے دیا گیا۔ لیکن میرے محلے کے اندر کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں مسجد کا مولوی ہوں یا قاری صاحب ہیں، اور یہ جناب پسٹل لے کے چلے جائیں، کہیں بھائی شریعت نے حکم دیا ہے کہ مار دو، تو آپ جانتے ہیں پھر ہم 2 شاہ پر جیل میں ہوں گے۔ ہمیں یہ اختیار نہیں ہے، ہم وصیت نصیحت کر سکتے ہیں، واعظ کر سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں، مار نہیں سکتے۔ لیکن اگر یہ SHO یہ کام یہ نہیں کر رہا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لیکن SHO بیچارہ کیوں کرے؟ اس کا دماغ خراب ہے، اسے پتہ ہے کہ اگر ان کو میں نماز پڑھاؤں گا تو مجھے خود پڑھنی پڑے گی، تو جب خود ہی نہیں پڑھنی تو دوسروں کو کہاں سے پڑھاؤں گا؟ تو اس لیے حکمران وہ ہو جو نماز خود پڑھائے، خود پڑھے اور لوگوں کے اوپر بھی یہ حکم رہے۔ اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ، کہ ہم جب لوگوں کو اقتدار دیں گے تو پہلا کام یہ کریں گے اقام الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، نماز کا نظام قائم کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا، اور جو کچھ رَزَقْنَاهُمْ، ہم نے ان کو رزق دیا، يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
اب نماز پڑھتا ہے لیکن کنجوس بھی رج کے ہے، یہ ایمان کی متقی آدمی کی علامت نہیں ہے کہ نماز کے معاملے میں تو بالکل کنجوسی نہیں کرتا، لیکن مجال ہے کسی غریب کو کھانا کھلا دے، ہیں جی، یہ بات ویسے مولویوں پہ بڑی فٹ آتی ہے اس معاملے کے اندر، اس معاملے کے اندر نماز کے اندر تو یہ ایسے پہلی صف میں کھڑے ہوں گے اور سارا کچھ کریں گے، لیکن کسی کی مدد کرنی ہو، بھائی خامی ہے نا، اپنی خامی بیان کرنی چاہیے، بحیثیت مجموعی یہ خامی ہے، خواتین کے اندر بھی یہ خامی ہے اور علماء کرام کے اندر بھی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کریں گے نہیں، ہاں اس پہ تقریر چوٹی کی کر دیں گے، اللہ کے راستے میں دو، ان کی زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ان کی زبان سے لوگوں کی جیبیں خالی ہو جاتی ہیں، اتنا اللہ کے راستے میں دے، لیکن اپنی جیب سے کتنا لے کر رہا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں، بہت کم لوگ۔ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ایک طوائفوں کا محلہ ہے جس میں انہوں نے عورتوں کو برائی سے روکا ہے، 40 لاکھ روپیہ مہینے کا وہ دے رہے ہیں اپنی جیب سے، 40 لاکھ روپیہ، وہ خود بتا رہے تھے ممبر پہ بیٹھ کہ 40 لاکھ روپیہ ماہانہ میں دے رہا ہوں، یعنی اس میں لوگ بھی دیتے ہیں لیکن اس میں ایک بڑا حصہ وہ زمیندار بھی ہیں نا خود بہت بڑے، تو اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اللہ نے اتنی دولت دی تھی لیکن سب سے زیادہ وہ خرچ کرتے تھے۔ جب ان کے شاگرد امام شافعی فارغ ہو گئے، مدرسے سے پڑھ لیا، تو امام شافعی کو انہوں نے اونٹوں کا ایک قافلہ سامان کا دے دیا کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا ہے کہ کوئی اور دنیا کا کام نہیں کرنا، صرف لوگوں کو پڑھانا ہے، دین کی تعلیم دینی ہے، یہ ہر سال قافلہ تمہیں میں بھیجتا رہوں گا، تمہارا رزق چلتا رہے گا۔ تو ہمارے بزرگ تو ایسے گزرے ہیں، اسلاف گزرے ہیں، تو آج کل تو بس تو وَمِمَّا، اور جو کچھ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا، رزقناہم میں اللہ نے عقیدہ بیان کر دیا، ایک ہوتا ہے عقیدہ، ایک ہوتا ہے عمل، یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے گا۔ میرا عقیدہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرا عمل ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے۔ عقیدے میں اگر مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ بن گیا نا تو بندہ مارا گیا، عمل میں اگر کوئی تھوڑی سی کمی کوتاہی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں یہ بات میں بتاؤں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لیکن عمل کے میدان میں دیکھے تو مندر پہ کھڑا ہوگا، گردوارے میں پہنچا ہوا ہوگا، کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ شہادت، وہ کہتا ہے جی میرا عقیدہ ہے اللہ لا شریک ہے، کسی مزار پہ جا کے جھک جاتا ہے، آپ اسے مشرک نہیں کہہ سکتے کیونکہ عقیدہ اس کا واضح نظر آ رہا ہے، عمل کے اعتبار سے وہ غلط کر رہا ہے۔ میں نماز مانتا ہوں، میں مسلمان ہوں، پڑھتا نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، اس بد عملی کی وجہ سے میں فاسق ہو سکتا ہوں، فاجر ہو سکتا ہوں، گناہگار ہو سکتا ہوں، جہنم میں جا سکتا ہوں، کفریہ کام کر سکتا ہوں، لیکن کافر کا فتویٰ آپ مجھ پہ نہیں لگا سکتے اگر میں نماز پڑھتا نہیں، مانتا ہوں لیکن میں نماز مانتا ہی نہیں، اب میں کافر ہوں۔ تو یہ ایک نماز نہ ماننا یہ عقیدہ ہے، نماز ماننا یہ عقیدہ ہے، نماز نہ پڑھنا یہ عمل ہے، نماز نہ پڑھنا یہ عمل ہے۔ تو رزقناہم یہ عقیدہ ہے کہ رزق اللہ دیتا ہے، رزقناہم، تو پہلا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ جب عقیدہ یہ بن جائے کہ یہ رزق مجھے اللہ نے دیا ہے تو عمل کیا ہوگا، ينفقون، پھر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا۔ تو عقیدہ جس کا جتنا ٹھیک ہوگا عمل اس کا اتنا اچھا ہوگا۔ تو ایک آدمی اگر مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے یار اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، عقیدہ تو اس کا ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، ظاہری عقیدہ ٹھیک ہے، عقیدہ اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھا تھا تو پھر وہ جو کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ابو جہل، عتبہ وغیرہ، انہیں پتہ تھا کہ کلمہ پڑھنا سوکھا ہے، اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ وہ الہ کے معنی کو جانتے تھے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانتے تھے، اس کی گہرائی کے اندر وہ جاتے تھے،
انہیں پتہ تھا کہ لا الہ کا مطلب ہے کہ اب ساری زندگی اللہ کے حکم اور اس یتیم نبی کے طریقے کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ وہ میں اتنا بڑا سردار وڈیرا اور اس کے مطابق زندگی گزاروں گا، یہ تو بڑا مشکل ہے۔ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا انہوں نے کہا ہم تو آپ کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں، آپ حکم کریں۔ سمندروں میں کہیں چھلانگ لگانی ہے تو سمندروں میں چھلانگ لگائیں گے، آگ میں کودنا ہے تو آگ میں کودیں، آپ حکم دیں تو بچے ذبح کر دیں، پیٹ پہ پتھر باندھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور نے جب مال مانگا تو ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے کے آ رہے ہیں، ابو دردہ اپنا سارا باغ دے رہے ہیں۔ تو یہ ان کا عقیدہ مضبوط تھا۔ اب ہمارا بھی عقیدہ ہے بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، 1500 مرتبہ سوچیں گے کتنا خرچ کرنا چاہیے، اور پھر جب تک ہمیں موت نہیں آئے گی یاد رہے گا کہ اسی زمانے میں ہم نے بھی اللہ کے راستے میں کچھ دیا تھا۔ یہ عقیدے کی کمزوری ہوتی ہے۔ جس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے تو عقیدہ یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ان کو ہم نے رزق دیا۔ یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ہم نے رزق دیا؟ اس لیے کہہ رہا ہے قارون کی سب سے بڑی خامی یہ نہیں تھی کہ اس کے پاس دولت تھی، 400 350 اونٹ اس کے خزانہ اٹھاتے تھے، دولت